نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت مبارکہ میں علماء فرماتے ہیں کہ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور کی بارگاہ میں کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی مال و دولت دے دیجیے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے کہ کیا کیا پیش ہمارے ساتھ آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصان سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی حضور کی بارگاہ میں یہ کہتے کہ قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی۔ کبھی کہتے کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ کلام کرنا میرے محبوب سے نہایت ہی بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص جس چیز کا کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے وہی باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اصول یہی ہے کہ جس نے جو دعویٰ کیا تو اس سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ نے دعویٰ کیا، اسی سے متعلق سوالات ہوں گے۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعوے کے خلاف دلیل اور حجت بنانا، یہ تمہاری انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ اے محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میرا دعویٰ تو یہ نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو۔ اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم میری رسالت کے منکر ہو جاؤ۔ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت میں بہانہ کر سکو، اور فرمایا کہ نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا یہ قابل اعتراض ہو۔ ارے لوگوں، اے کافروں، جن چیزوں کا دعویٰ ہے ہی نہیں تو ان کا سوال ہی بے موقع اور بے محل ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا یہ مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ تو نبوت کا اور رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیل ہے اور کبھی برہانیں قائم ہو چکی تو تمہارا غیر متعلق باتوں کا وہ اس کو پیش کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ آپ نے میری بات سن لی۔ اب سنیے، اس سے صاف واضح ہو گیا اب وہ لوگ کہ جو یہ آیتیں پڑھ کر وہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پس منظر کیا تھا، اور پس منظر میں نے آپ کے سامنے پورا رکھ دیا۔ اب علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ کہ جو حضور کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اس آیت کو سند بناتے ہیں، فرماتے ہیں ایسا ہی بے محل ہے کہ جیسے کافر حضور کی بارگاہ میں سوالات کیا کرتے تھے، انکار نبوت کی دستاویز جس طرح بنانا بے محل تھا۔ اب جو میں نے باتیں ساری آپ کے سامنے رکھی، اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس غور کیجئے
کہ کیا واقعی آیت میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اگر ہم غور کریں اور اگر اللہ نے ہمیں عقل و سمجھ دی ہے تو اب میں آپ کے سامنے ترجمہ دوبارہ رکھتا ہوں اور اس کو غور سے سنیے گا۔ اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہمیں اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ اب سنیے، علماء اس آیت میں فرمایا اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا، یعنی یہ غور کیجئے گا یہ لفظ، یعنی کافروں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، لہٰذا میں تمہیں وہی دوں گا کہ جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی تمہیں بتاؤں گا کہ جس کی اجازت ہوگی، اور وہی کروں گا کہ جس کا مجھے حکم ملا۔ تو اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کا بھی رد ہو گیا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم عطائی بھی نہیں ملا، تو یہاں سے اس کی نفی بھی کسی طرح مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کوئی حضور کے علم غیب عطائی کا بھی انکار کرے تو اس صورت میں کئی آیات جو قرآن حکیم کی ہے اس میں ٹکراؤ ہوگا اور وہ بالکل باطل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تفسیر نیشاپوری جو ہے اس میں علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر بڑی زبردست کی۔ اب غور سے سنیے گا، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے محبوب سے اس انداز سے بات فرمائی۔ اب غور کیجئے یہ علماء اس کی گہرائی میں کیسے جاتے ہیں اور ہمیں کس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ قرآن ایسے سمجھا جاتا ہے۔ قرآن صرف ترجمہ پڑھنے سے نہیں آ جاتا، قرآن کی مراد سمجھ میں جب تک نہیں آئے گی جب تک آپ سارا پس منظر پیچھے بھی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، آگے بھی پڑھیں۔ صرف ترجمہ ایک آیت لے کر بندہ کسی کو گمراہ کرے یا خود گمراہ ہو تو یہ بہت غلط ہے۔ اب سنیے وہ تفسیر نیشاپوری میں کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے نبی فرما دو ان کافروں سے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی یہاں پر یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، یعنی یہ جملہ غور کیجئے گا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، بلکہ فرمایا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضور کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، وانا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کائنات میں جس کو جو ملتا ہے میرے آقا کے صدقے میں ملتا ہے، لیکن کافروں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، کیونکہ تم تو مال و دولت کے حریص ہو، جبھی تو تم یہی والے سوالات کرتے ہو، تم میری نبوت کو نہیں مانتے، بس یہ کہتے ہو کہ ہمیں مال و دولت دے دیجئے تاکہ ہم کبھی غریب نہ ہو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جن کو دین نہ سیکھنے کی توفیق ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں، قادیانی ہو جاتے ہیں، جن کو پیسہ مل جائے یا نیشنلٹی کہیں کی مل جائے یا سب کچھ مل جائے، وہ حضور کے گستاخ بھی بن جاتے ہیں اس دنیا کی حقیر دولت کے لیے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا، اور یہاں تک کہ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا۔ تو پتہ چلا حضور کو اللہ نے وہ علم غیب دیا کہ جو ماضی میں ہوا۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، میرے آقا نے ایک دن یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ نماز فجر کی صبح سے لے کے مغرب تک حضور نے جو کچھ پہلے ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب بیان کر دیا۔ تو یہ بھی میرے آقا کی شان ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کافر عالم جاہل یہ کبھی بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر جو قرآن کو سمجھے نہیں اور بغیر سمجھے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے تو اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کرے گا، وہ اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف
یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی. انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں، یہ جملہ غور کیجئے گا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر کو چھوڑ دیں، یہ گناہوں کو چھوڑ کر یہ پرہیزگار بن جائے. لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ قیامت کے دن اذن دے گا، اجازت دے گا. کس کو دے گا؟ یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء کو ملے گی، علماء کو ملے گی، اولیاء کو ملے گی، صلحاء کو ملے گی، شہداء کو اجازت ملے گی، ان سب کو اجازت ملے گی اور یہ شفاعت کریں گے. میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء، پھر شہید لوگ. ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی تو وہ شہید کو اللہ یہ عزت، یہ مقام قیامت کے دن دے گا کہ اس کے 70 اہل خانہ جو ان کی شفاعت کا حق اسے دیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن عالم اور عابد، عبادت کرنے والے دونوں کو زندہ کیا جائے گا. عابد سے یہ کہا جائے گا تو نے عبادت کی، چل تو جا جنت میں چلا جا، لیکن عالم کو روک دیا جائے گا، اس کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو، تم لوگوں کی شفاعت کرو. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی بھی شفاعت کرے گا. یہ جو حج کرنے جاتے ہیں جن کا حج قبول ہو جائے، فرمایا حاجی کی شفاعت سے حضور فرماتے ہیں اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. لیکن وہ حج ہو، وہ حج ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہرت ہی شہرت، سیلفیاں، اور حج کا جو مقصد ہو اس حج کے مقصد سے خالی صرف کر کے آ جائے. تو یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن کیا مقام حاجی کو بھی ہے، کیا مقام شہید کا ہے، کیا مقام ایک عالم دین کا ہے. ان سب کو اللہ کل قیامت کے دن عزتوں کے تاج عطا کرے گا اور محشر کے میدان میں وہ انہیں پروٹوکول بھی دیا جائے گا. آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ارد گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مالدار کافروں کی اس بات کو نہ مانا اور نہ منظور فرمایا. اس پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور فرمایا کہ ان مخلص غریب صحابہ کرام کو اے محبوب اپنی بارگاہ سے دور نہ کرو، جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. ان غریب صحابہ کا رزق آپ پر نہیں کہ غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے،
اور نہ آپ کی ذمہ داری ان پر ہے، سب کا حساب اللہ پر ہے، وہی تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کسی کے ذمے کسی کا حساب نہیں۔ یہ تو ایک شان نزول۔ مفسرین نے اس کی ایک اور تفسیر کی، وہ بھی بڑی زبردست اسی آیت کے ضمن میں کی۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ کفار نے غریب صحابہ پر تان مراد لیا تھا کہ یہ تو غربت کی وجہ سے آپ کے پاس۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو یہ بیٹھ گئے سننے کے لیے یا کوئی دین سیکھنے کے لیے۔ تو یہ بھی وہ سوچ دیکھیے، قرآن ان کی سوچ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تان مراد لیا کہ یہ غربت کی وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ کر کے یہاں کوئی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اسی طرح تانا بھی دیتے ہیں کہ جہاں اگر کھانے پینے کا بھی ہو اور دین بھی سکھایا جاتا ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں جاؤ کھانا پینے کے لیے تم جاتے ہو، تم کون سا دین سیکھنے کے لیے جاتے ہو۔ تو یہ وہ سوچ ہے، یہ ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کافر یہ سوچا کرتے تھے کہ ان کی روٹی کا کچھ انتظام کیا جاتا ہے، تو انہوں نے مخلص صحابہ پر یہ تہمت لگائی کہ یہ مخلص نہیں۔ اس پر تو پہلے صحابہ کرام کا اللہ نے اسی آیت میں ان کا اخلاص بیان کیا کہ محبوب یہ تو وہ تمہارے مخلص صحابہ ہیں کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اے حبیب آپ پر ان کے احوال کی تفتیش لازم نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے فیض صحبت سے نوازتے رہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ وہ ضعیف فقراء ہیں کہ جن کا اوپر ذکر ہوا، آپ کے دربار میں یہ قرب پانے کے آپ کے مستحق ہیں، آپ انہیں اپنا قرب دے دیجئے، آپ انہیں اپنا فیض دے دیجئے، اور انہیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا ہی یہی وجہ ہے۔ کل اسی سوچ کو اللہ نے ایک اور انداز سے اگلی آیت میں بیان کیا۔ کل میں انشاءاللہ وہ سوچ ہم اس کو سنیں گے، اور وہ آج معاشرے میں بہت زیادہ وہ سوچ ہے، اور اس میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر ہیں تو ہم نے کل کی جو آیت پہلی آیت ہوگی وہ سن کر ہم نے اپنا جائزہ لے کر، اور ایسی سوچ اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالنا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے مولا کریم درس قرآن دیا، مولا کریم درس قرآن میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود پاک پڑھنا قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں عبادتوں کی روح عطا کر دے، قرآن کا نور عطا کر دے، قرآن کی معرفت عطا کر دے، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ دے دے، باعمل بنا دے، ہماری زندگیوں سے ساری بدعمالیاں دور کر دے، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، حضور کی امت پر رحم و کرم نازل فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد۔ یا اللہ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، کینسر کے مریضوں کو شفا دے دے، محمد فاروق اور سیما مولا کریم ان دونوں کے کینسر کے مرض کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ ذیشان بھائی، فرحان بھائی اور زبیر بھائی، عبد الرحمن بھائی، مولا کریم ان کی روزی میں ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بشیر صاحب اور زاہدہ بیگم اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ان سب کو خوشیاں عطا فرما، برکتیں، رحمتیں، عزتیں، نعمتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ